اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان آج واشنگٹن میں چوتھے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا آغاز۔ قطر نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے سمجھوتے میں شامل ملکوں کی 26ویں کانفرنس میں اپنی فعال شرکت مکمل کر لی۔ قطر نے افغانستان میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کی ہے اور پاکستان کو کووڈ-19 کے مقابلے کے لیے طبی امداد فراہم کی ہے۔ اور جنوبی بھارت اور سری لنکا میں سیلابوں کی وجہ سے 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں آج قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے چوتھے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن اپنے اپنے ملک کی قیادت کر رہے ہیں۔ ان ڈائیلاگ میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد اہم مسائل زیر بحث آئیں گے۔ ان میں علاقائی استحکام، دفاعی تعاون، صحت عامہ، انسداد دہشت گردی، انسانوں کی تجارت کی روک تھام، موسمیاتی تبدیلی، ایندھن یعنی توانائی اور کفایت، ایندھن کی آزادی، انسانی امداد، اقتصادی تعاون اور ثقافتی و تعلیمی تبادلے کے موضوعات شامل ہیں۔ پولیٹیکل اینڈ اکیڈمک محقق ڈاکٹر مروان قبلان کا کہنا ہے کہ قطر امریکہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اپنی نوعیت کے منفرد ڈائیلاگ ہیں جو قطر اور امریکہ کے گہرے تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں، اور ان سے دوحہ اور واشنگٹن کی اس یقینی خواہش کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ان تعلقات کو وسیع تر آفاق میں لے جایا جائے۔ در اثنا امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ قطر امریکہ کا ایک قابل اعتماد پارٹنر ہے اور وہ آج شروع ہونے والے ڈائیلاگ کے منتظر ہیں۔ نیڈ پرائس نے امریکی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر دونوں ملکوں کے گہرے تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی نے پیرس میں دنیا عرب کے انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل جناب جاک لانگ کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں قطر کی وزارت ثقافت اور عالم عرب کے اس انسٹیٹیوٹ کے درمیان تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ کھیلوں اور نوجوانوں کے وزیر جناب صلاح بن غانم العلی نے ان کی وزارت کے تابع قطر سائنس کلب کے زیر اہتمام چیلنج اور جدت نامی پروگرام کے اختتام پر اس میں شریک اداروں کے نمائندوں کو انعامات سے نوازا ہے۔ اس پروگرام کا عنوان تھا یہاں عقل و دانش کے ذریعے الجھے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ دوحہ 2021 کے لیے عالم اسلامی کا کلچرل کیپٹل ہے اور اسی کے ایک حصے کے طور پر اس پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ اسپورٹس اینڈ یوتھ کے وزیر نے اس پروگرام کی اہمیت اور اس میں نوجوانوں کی بھرپور شرکت کا ذکر کیا ہے۔ وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے ترکی کے شہر انقرہ میں منعقد کی جانے والی ایک تقریب میں شرکت کی ہے جس کا عنوان تھا مستقبل کے لیے سانس۔ واضح رہے کہ برادر ملک جمہوریہ ترکی میں ہر سال 11 نومبر کو شجر کاری کا دن منایا جاتا ہے اور یہ تقریب اسی کا ایک حصہ تھی۔ اس پروگرام کے تحت ترکی کے ان تمام متاثرہ علاقوں میں جہاں گزشتہ دنوں آگ لگ گئی تھی نئے درخت لگا دیے گئے ہیں کہ ملک موسمیاتی تبدیلیوں اور ماحولیات کی حفاظت کے کاموں میں شریک ہے۔ وزیر بلدیہ نے وہاں ترکی کے وزیر زراعت و جنگلات جناب بکر باک ڈمیرلی،
جمہوریہ عراق کے وزیر زراعت انجینئر محمد کریم الخفاجی، جمہوریہ مونٹینیگرو کے وزیر زراعت و جنگلات و پانی الیگزانڈر سٹیجووچ اور جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر زراعت جناب انعام امداد اوگلو کریموف کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، جن میں قطر اور ان ملکوں کے درمیان تعاون اور تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ انقرہ سے اب گلاسگو چلتے ہیں، جہاں وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے سمجھوتے میں شامل ملکوں کی 26ویں کانفرنس COP26 میں اپنی فعال شرکت مکمل کر لی ہے۔ قطر ان ملکوں میں شامل ہے جو زمین سیارے کو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے چیلنجوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ گلاسگو کی اس سربراہ کانفرنس میں قطر شرکت کے حوالے سے کہرما کمپنی کے چیئرمین کے مشیر انجینئر عبدالرحمن نیما نے بتایا ہے کہ ان کی کمپنی بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشن قائم کرے گی اور یہ ہدف رکھا گیا ہے کہ سن 2025 تک یہاں 500 سے 600 تک چارجنگ اسٹیشن بنا دیے جائیں گے۔ پائیداری سے متعلق مقامی پارٹنرز کے ساتھ تعلقات کے ڈائریکٹر جناب جاسم الجیدہ نے کہا ہے کہ سن 2022 کے قطر مونڈیال کے 8 اسٹیڈیمز کے ساتھ COP26 میں شرکت دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم دنیا میں پہلی ماحول دوست چیمپئن شپ منعقد کر رہے ہیں۔ قطر نے افغانستان کے وہاں کی مشرقی ریاست ننگرہار کی ایک مسجد میں آج ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں متعدد اشخاص جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے اور پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے کی بھی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ قطر نے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے پاکستان کو فوری طبی امداد کی دوسری کھیپ روانہ کی ہے۔ اس کا مقصد وہاں کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششوں کی مدد کرنا ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ڈائریکٹر جنرل جناب خلیفہ بن جاسم الکواری نے ملک کی دانشمند قیادت کے زیر سایہ قطر کے اس فعال کردار کا ذکر کیا ہے جس میں وہ اس وبا کا مقابلہ کرنے میں برادر اور دوست ملکوں کی مدد کر رہا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ یہ امداد قطر کی انسانی ذمہ داری اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ قطر کے منفرد برادرانہ تعلقات کے تحت دی جا رہی ہے۔ افغانستان کی مشرقی ریاست ننگرہار کے علاقے اسپین گڑھ کی ایک مسجد میں آج نماز جمعہ کے وقت دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 3 اشخاص جاں بحق اور 15 دوسرے زخمی ہو گئے۔ اسپین گڑھ اسپتال کے ذریعوں کا کہنا ہے کہ ابھی لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کا کام جاری ہے، جس کی وجہ سے جانی نقصان کی تعداد میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ خبروں کے مطابق مسجد کے اندر یہ بم نصب کیا گیا تھا اور اس میں عین اس وقت دھماکہ کر دیا گیا جب لوگ جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اور بھارت کی جنوبی ریاستوں یا جنوبی علاقوں اور سری لنکا میں آنے والے سیلابوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 40 ہو گئی ہے۔ تمل ناڈو ریاست میں آفتوں سے متعلقہ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ برسات میں سیلابی پانیوں کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور گزشتہ 11 روز کے دوران بارشوں سے متعلقہ حادثات میں 14 افراد اس ریاست میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر سری لنکا میں سیلابوں کے پانیوں کی سطح تو کم ہو گئی ہے، لیکن لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات اب بھی موجود ہیں۔ وہاں اب تک 26 اموات ہو چکی ہیں۔ سری لنکا کے 18 اضلاع میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 2,30,000 سے زیادہ اشخاص کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ واضح ہے کہ جنوبی ہند اور سری لنکا میں اب تک
500 से ज्यादा मकानों की इमारतों को नुकसान पहुंच चुका है। और फुटबॉल के इंटरनेशनल फेडरेशन में अखलाकियात और फीफा के लाहे अमल की निगरानी करने वाली तंजीम फीफा वॉच ने कतर के उन इक़दामात को बहुत कीमती बताया है जो उसने सन 2022 की फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की मेज़बानी की फाइल में इख्तियार किए हैं। हुकूक इंसानी की कौमी कमेटी की दावत पर फीफा वॉच के एक वफ्द ने कतर का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है और उसने मजदूरों के हुकूक के हवाले से लाई जाने वाली बड़ी और मुस्बत तब्दीलियों और कतर के आईनी और कानूनी इक़दामात की तारीफ की है। फीफा वॉच ने कहा है कि ये इक़दामात मजदूरों के मफादात में हैं और इनके ज़रिए उनकी आबरू की हिफाजत होगी। आज के ये नशरिया ख़त्म होने से क़ब्ल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। कतर और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के दरमियान आज वाशिंगटन में चौथे स्ट्रेटेजिक डायलॉग का आगाज। कतर ने मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के समझौते में शामिल मुल्कों की 26वीं कॉन्फ्रेंस में अपनी फ़आल शिरकत मुकम्मल कर ली है। कतर ने अफगानिस्तान में होने वाले आज के धमाके की मज़म्मत की है और पाकिस्तान को कोविड-19 के मुकाबले के लिए तिब्बी इमदाद फराहम की है। और जनूबी भारत और श्रीलंका में सैलाबों की वजह से 40 अफराद हलाक हो गए हैं। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।